کوتاہی کی وجہ سے معصوم جانوں کا ضیاع ہوا ہے۔ جو لوگ ہمیں انصاف کا درس دیتے ہیں اور جنہوں نے انصاف کا پرچم بلند کیے رکھا، کاش کہ وہ اس بات کو سمجھ جاتے کہ سیاست کچھ اور ہوتی ہے اور مفادات کچھ اور ہوتے ہیں، لیکن تاریخ ایسے لوگوں کو ہمیشہ برے ناموں سے یاد کرتی ہے کہ جن کے نام کچھ اور ہوں اور ان کے کارنامے کچھ اور ہوں۔ آج ہم سب یہاں پر اس بات کا عہد کرتے ہیں کہ ہم مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہیں، اور آپ لوگوں کی جرأت اور شجاعت کو میں سلام پیش کرتا ہوں، اپنی ماں و اپنی بہنوں کو، اپنے بھائیوں کو کہ کراچی کے یہ فرزند یہ بھولے نہیں ہیں۔ آج کے اس زمانے کے اندر کہ جب نفسا نفسی کا عالم ہے، معاشی حالات کے اندر ہم سب جانتے ہیں کہ اپنا وقت نکالنا کتنا مشکل ہو چکا ہے اور کس کرائسس سے ہم سب لوگ گزر رہے ہیں، لیکن ایسے وقت میں پارا چنار کے لوگوں کی آواز بننا یہ ہم سب کا فرض بھی ہے کہ ہم اپنے اس فرض کو ادا کریں۔ مصیبت یہ ہے کہ ایک مخصوص طبقہ یہ کوشش کرتا ہے کہ پاکستان کے اندر فرقہ وارانہ فسادات ہو۔ تکفیر کے علمبردار انہیں یہ بات سمجھنی چاہیے، اور اس ملک کے اندر جو ذمہ دار ہے وہ یہ بات بھی جانتے ہیں کہ جنہوں نے علی اور حسین کا نام لیا ہے ہمیشہ اپنی زندگی میں، انہوں نے دنیا بھر کے اندر قربانیاں دی ہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ علی اور حسین کا نام لینے والے وہ کبھی بھی انسانوں پر ظلم نہیں کرتے، انہوں نے ہمیشہ قربانیاں دی ہیں۔ دوستو، مجھے کوئی سیاست کا علم نہیں ہے، میں ایک انسان ہوں، پاکستانی ہوں، اور اہل سنت والجماعت کا ایک فرد ہونے کی حیثیت سے جو اسلام ہم نے پڑھا ہے ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ اگر ایک شخص مصیبت کے اندر ہو تو ہمیں اس کا ساتھ دینا چاہیے، اس کے مذہب، اس کے مسلک، فرقے اور قومیت کو نہیں دیکھنا چاہیے۔ میں یہ تمام ذمہ داران سے مطالبہ کرتا ہوں کہ پارا چنار کا جو محاصرہ کیا ہوا ہے اور جس کی وجہ سے وہاں پر خوراک، غذائی اجناس، وہاں پر ادویات نہیں پہنچ پا رہی، فی الفور اس محاصرے کو ختم کیا جائے۔ ہم سب کی یہ آواز ہے، اور کراچی میں جن لوگوں کو اس بات پر تکلیف ہوتی ہے کہ رستے بند ہیں، کم از کم انہیں یہ احساس ہونا چاہیے، ہم سب کو یہ احساس ہے، رستوں کی بندش کی وجہ سے آج کراچی کا جو 30 منٹ کا سفر ہے میں نے 4 گھنٹوں کے اندر کیا ہے، لیکن میں یہاں آپ لوگوں کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے سنی شیعہ کے درمیان میں دیوار ڈال دی اور ہم کامیاب ہو گئے، انہیں یہ پیغام ہے کہ آپ لوگ ناکام ہو گئے۔ تکفیریت ناکام ہے۔ پاکستان کے اندر پاکستان کی عوام کو سنی شیعہ میں ڈیوائیڈ کر کے اپنے ذاتی مفادات کو حاصل کرنے والوں کو ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ تم کان کھول کے سن لو کہ یہ شام و عراق ہم اس کو بننے نہیں دیں گے، یہ پاکستان ہے انشاءاللہ۔ تمہاری یہ نفرت کی سیاست دم توڑ کے رہے گی، اور سنی کو شیعہ کا دشمن بنانے والے وہ ہمیشہ ناکام رہیں گے۔ اور آج صرف ایک ہی فرق باقی بچ گیا ہے، اور وہ ہے یا تو کوئی شخص حسینی ہے یا یزیدی۔ بلند آواز سے ہاتھ بلند کر کے کہیے گا، حسینیت زندہ باد، حسینیت، حسینیت، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، یزیدیت، یزیدیت۔ اور آخر میں آپ سے اس پیغام سے اجازت چاہوں گا کہ پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح رحمہ اللہ کا پاکستان، کہ جو ان کا منشور یہ پاکستان ہر پاکستانی کے لیے ہے، خواہ اس کا کوئی بھی مذہب ہو، خواہ اس کا کوئی بھی دھرم ہو، وہ انسان جو پاکستان کے اندر رہتا ہے، اس ریاست کو مانتا ہے، اس کا مذہب نہیں دیکھا جائے گا۔ مسلمان اپنی مسجد میں جانے کے لیے آزاد ہے، ایک ہندو اپنے دھرم شالہ میں جانے کے لیے آزاد ہے، ایک مسیحی اپنے چرچ میں جانے کے لیے آزاد ہے۔ نفرتوں کے اندر بانٹنے والے پاکستانی قوم کو، خواہ وہ کسی بھی شکل کے اندر ہو، پاکستانی قوم ان کو مسترد کرتی ہے، اور پاکستانی قوم ایک قوم ہے، خواہ ان کا مسلک
اور عقیدہ کچھ بھی ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ جناب مفتی فضل احمد صاحب. پروردگار آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. جی ابھی آج یہ ہم سب کے لیے ایک امتحان ہے کہ ہم اس بات کو دیکھیں کہ ہم کس صف کے اندر ہیں, ظالم کے ساتھ کھڑے ہیں یا مظلوم کے ساتھ کھڑے ہیں. اور آپ سب جانتے ہیں کہ میرا تعلق اہل سنت والجماعت سے ہے, لیکن مظلوم کوئی بھی ہو ہم سب کو اپنی پہچان کروانی. ظالم قوت, ظالم طاقت جس نے محاصرہ کر رکھا ہے پارا چنار کا. میں کوئی سیاسی شخص نہیں ہوں, نہ مجھے سیاست کا علم ہے, نہ میں جانتا ہوں, نہ میرا کسی جماعت اور پارٹی سے کوئی تعلق ہے. یہاں پر موجود جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں میرا کبھی ان سے کوئی تعلق نہیں رہا ہے. ایک بطور ایک انسان ہونے کے میں یہاں پہ شریک ہوا ہوں, نہ میرے کوئی اغراض و مقاصد ہیں. صرف یہ کہنے کے لیے کہ آپ لوگوں کے جذبے جوان ہیں, آپ لوگوں کی ہمت کو سلام پیش کرتا ہوں کہ آپ لوگ یہاں سردی کے اندر یہاں بیٹھے ہیں اور اپنے پارا چنار کے بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی اور ہمدردی کریں. مسلمان وہی ہے, مومن وہی شخص ہے کہ جو دوسرے مومن کا درد اور اس کا درد برداشت کرتا ہے, اس کے درد کو محسوس کرتا ہے. اگر ہمارے اندر انسانیت زندہ ہے تو ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ پارا چنار کے اندر جو لوگ ہیں ان کا مسلک کیا ہے, فرقہ کیا. وہ تکفیری طبقہ جو جس نے مذہب کا حلیہ بگاڑ کے رکھا, ہمیں اس طبقے کو شکست دینی ہے. وہ طبقہ خواہ وہ سنیت کے لبادے میں آئے یا کسی بھی لبادے کے اندر, وہ انسانیت کا دشمن ہے, وہ دشمن ہے اسلام کا. آج ہم نے ہر فرقے کو, ہر پہچان کو ختم کر کے صرف ایک ہی پہچان رکھنی ہے اور وہ ہے حسینیت کی پہچان. آج یا تو یزیدی ہے یا حسینی. یہ ہم نے طے کرنا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو وہ حسین کا درس دیتے ہیں یا ہمارے اندر موجود مذہبی بھیڑیے وہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہماری پاکستانیوں کی پہچان یزید کے فالوورز کا. یعنی پوری کوشش یہ ہے کہ آج جو اس پاکستان کے اندر ایسا ماحول بنا دیا جائے کہ مذہب کے نام پر لوگ ایک دوسرے کے گلے کاٹیں. اور یہ گلے کاٹنے والے لوگ وہ ہیں کہ جنہوں نے دنیا ان کو جانتی ہے, دنیا جانتی ہے کہ ان کا تعلق کہاں سے ہے, کس سوچ سے ہے, کس تاریخی پس منظر سے یہ تعلق رکھتے ہیں. پارا چنار کے لوگ وہ انسان ہیں, اس کے بعد ان کا کوئی مسلک یا کوئی مذہب یا کوئی بھی شناخت. اور جو طاقتیں یہ سمجھتی ہیں کہ وہ مظلوموں کی آواز کو روک سکتی ہیں تو یہ ان کی غلط فہمی ہے. ان طاقتوں کو یہ پیغام ہونا چاہیے کہ عوام پارا چنار کے لوگوں کے ساتھ. آپ ووٹ لینے کے لیے آئیں گے تو آپ کو شرمندگی ہوگی. آپ سے پوچھا جائے گا کہ کل آپ بات انصاف کی کرتے تھے, آپ ترازو کی بات کرتے تھے, لیکن آج آپ نے یہ دکھا دیا کہ اپنے دور کے اندر آپ کی وجہ سے بچوں کی شہادتیں ہوئی. 100 بچے کہ جنہیں ادویات نہ ملنے کے باعث ان کی شہادتیں ہوئی. آج غزہ میں کیا ہو رہا ہے؟ اسرائیل نے اتنا ظلم نہیں کیا جتنا اس طاقت نے ظلم کیا. وہ بھی ظلم کر رہا ہے, لیکن جو سامان ہے اس کو تو جانے دیا جاتا ہے, مصر کے بارڈر سے چلا جاتا ہے, رستے تو کھلے ہوتے ہیں. ہم یہاں سے مسلم ممالک سے امداد چلی جاتی ہے اور وہاں غزہ پہنچ جاتی ہے. لیکن افسوس کی بات ہے اور شرم کی بات ہے اس کے پی کے کی حکومت کے لیے کہ یہاں اس نے رستہ بند کر دیا اور دعوے یہ ہو رہے ہیں کہ ہم یہاں پہ ہیلی کاپٹر کے ذریعے سے ہم پہنچائیں گے. واللہ باللہ مجھے کوئی سیاسی بیان نہیں آتا, نہ میں جانتا ہوں کہ سیاست کیا ہوتی ہے, لیکن اتنا ضرور جانتا ہوں کہ جو بھی کر رہا ہے خواہ وہ کسی بھی شکل کے اندر ہے, اس کا تعلق کسی بھی جماعت کے ساتھ ہے یا کسی بھی ادارے کے ساتھ ہے, وہ ناانصافی کر رہا ہے پاکستان کی عوام کے ساتھ. اور جو یہ باتیں کر رہے ہیں کہ وہاں پارا چنار کے لوگ وہ غیر مسلح ہو جائے اور فلاح بلا ہو جائے, یہ پارا چنار کے لوگ جانے, لیکن ان کو امن دینا اس حکومت کی ذمہ داری ہے, ان لوگوں کو تکفیریوں سے بچانا. اور کل کی ہی رپورٹ ہے کہ افغانستان کی جانب سے کہ اور ہماری پاک آرمی یہ کہتی ہے کہ وہاں سے دراندازی ہوتی ہے, تکفیری دہشت گرد خوارج جنہیں فتنۃ الخوارج کہا جاتا ہے, ٹی وی پہ لکھا ہوتا ہے, وہ فتنۃ الخوارج وہ یہاں پر دہشت گردی کرتے اور یہاں پر پاکستان کا امن انہوں نے برباد کیا. اور ایک طاقت اور قوت وہ اس تمام پورے جو پارا چنار میں جو ظلم ہوتا ہے یہاں پہ رہنے والوں کا, اسے
ایک مخصوص نام دے کر فرقواریت کا رنگ دیتا ہے. پاکستان کی عوام انشاءاللہ سنی شیعہ وہ ایک بازو. بلند آواز سے کہیے لبیک یا حسین. حسینیت یزیدیت اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. جزاک اللہ. آخر میں میں آپ لوگوں کے جذبوں کو سراہتا ہوں اور بطور ایک پاکستانی ایک انسان ایک مسلم میں یہاں پر آپ لوگوں کے ساتھ آپ کے جذبوں کو